جنگلی خونخوار اور شکاری جانوروں میں بھیڑیا ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ بھیڑیے کے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ بھیڑیا ایک آنکھ سے بھی سو سکتا ہے۔ جب اس کی پہلی آنکھ نیند پوری کر لیتی ہے تو بھیڑیا دوسری آنکھ سے سوتا ہے۔ جب ہم اس پر کی جانے والی تحقیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وحشی اور خونی درندہ ہونے کے باوجود اس میں حیران کن طور پر اچھے انسانوں والی کئی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ بھیڑیا گوشت خور ممالیہ جانور ہے۔ گھریلو سطح پر سدھائے ہوئے کتے بھیڑیے کی ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھیڑیے کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ خاکستری اور قطبی بھیڑیے مشہور ہیں، اور بھیڑیے کی یہ اقسام شاید دنیا سے جلد ہی ختم ہو جائیں گی۔ ایک بڑے بھیڑیے کی لمبائی 6 سے 7 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ بھیڑیے کی طاقت سب سے زیادہ اس کی گردن میں ہوتی ہے۔ بھیڑیے تیراک بھی مانے جاتے ہیں کیونکہ یہ پانی میں اچھے سے تیر سکتے ہیں۔ ان کی عمر 13 سے 16 سال تک ہوتی ہے، اور ان کی پسندیدہ خوراک میں ہرن اور برفانی ہرن شامل ہیں۔ بھیڑیے عام طور پر گروپوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایک گروپ میں ایک ہی خاندان کے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو بہت مشہور ہے وہ ہے ان کا آواز نکالنا۔ بھیڑیے بہت سی وجوہات کے تحت آواز نکالتے ہیں، مثلاً ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا۔ عام طور پر بھیڑیے شام کے وقت زیادہ بولتے ہیں۔ اگر مکمل خاموشی ہو تو ان کی آواز 16 کلومیٹر دور سے سنی جا سکتی ہے۔ ان کے بچے زیادہ تر موسم بہار میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ تقریباً 4 ہفتوں تک رہتے ہیں۔ اگر کوئی بھیڑیا زخمی ہو جائے تو وہ اپنے گروپ سے چھپ کر رہتا ہے، کیونکہ زخمی بھیڑیے کو باقی گروپ کے بھیڑیے مل کر کھا جاتے ہیں۔ بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں کسی جن تک کی شناخت کر لیتی ہیں، اور بھیڑیا اس جن پر حملہ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ معزز دوستو، بھیڑیا مردار نہیں کھاتا، جو کہ جنگل کے بادشاہ کا طرز عمل ہے۔ بھیڑیا اپنی محرم مادوں پر نظر بھی نہیں ڈالتا، اور اس معاملے میں یہ باقی جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ افزائش نسل کے لیے کبھی بھی اپنی ماں بہن کا جوڑی دار کے طور پر انتخاب نہیں کرتا، اور بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مادہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ اسی طرح مادہ بھی نر بھیڑیے کے ساتھ وفاداری کرتی ہے۔ بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ اس کے ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ بھیڑیوں کے جوڑے میں سے اگر مادہ مر جائے تو نر اپنے ساتھی کی موت کے مقام پر کئی ماہ تک افسوس میں کھڑا رہتا ہے۔ بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن الالبار یعنی نیک بیٹا کہا جاتا ہے، کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ بھیڑیوں کی بہترین صفات میں بہادری، وفاداری، خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہے۔ یہ غیرت مند جانور ہے جو اپنی آزادی پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرتا۔ کسی آزاد بھیڑیے کو اگر پکڑ کر قید کر دیا جائے تو یہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور اگر اسے آزادی نہ ملے تو یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اسی لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خونخوار بننے سے بھیڑیے جیسا نسلی اور غیرت مند ہونا بہتر ہے۔ بھیڑیے ترکوں اور منگولوں کا قومی جانور ہے۔ انسانوں اور بھیڑیوں میں مشترکہ بات یہ ہے کہ یہ اپنے لیے مخلص اور قابل لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ بھیڑیوں کے انسان کے علاوہ کچھ قدرتی دشمن ہوتے ہیں۔ یہ جنگل میں 16 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں بھیڑیوں کی موت کا سب سے بڑا سبب انسان ہے۔ وہ علاقے جہاں بھیڑیوں کی تعداد انسانی آبادی سے زیادہ ہے، وہاں بھیڑیے بھوک سے یا دوسرے بھیڑیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ عام طور پر بھیڑیے لوگوں کے قریب ہونے کے بجائے ان سے دور بھاگتے ہیں، اور بعض اوقات تو بھیڑیے چھوٹے بچوں اور پالتو جانور کا شکار بھی کر سکتے ہیں۔ بھیڑیے روزانہ 6 سے 7 کلو تک گوشت کھا سکتے ہیں، اور اگر ان کی بھوکا رہنے کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 1 ہفتے تک بھوکا رہ سکتے ہیں۔ یہ گوشت خور جانور کھانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا، حتیٰ کہ یہ دوسرے گروپوں کے بھیڑیوں کو جو لڑائی میں زخمی ہو جائیں ان بھیڑیوں کو کھا لیتے ہیں۔ اور بھیڑیوں کی سننے کی طاقت کمال ہوتی ہے، اور یہ 1 میل دور سے اپنے شکار کو سونگھ لیتا ہے۔ کینیڈین وولف کو سب سے بڑا بھیڑیا مانا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 2 میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے اعضاء مضبوط اور قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا معدہ بڑی سے بڑی ہڈی کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھیڑیے کی کھال کے ساتھ اگر بکری کی کھال کو رکھ دیا جائے تو بکری کی کھال کے بال جھڑ جاتے ہیں۔
آئی ہوپ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔